فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا اور آج کی قسط بالکل مس نہ کیجیے گا. کیوں کہ آج کی قسط میں ہم ڈسکس کریں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے لاہور میں میلہ مویشیاں یا دا ہارس اینڈ کیٹل شو میں شرکت کی اور ان کی جو ویڈیوز آئیں چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز نے ان کا استقبال کیا اور ان کی جو ویڈیوز آئیں وہ کافی وائرل ہوئی اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں میلہ مویشیاں کے اندر. تو اسی پہ آج بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے کی ریکویسٹ ہے. وہ اس لیے کہ آپ کی محبتوں سے فوجی من موجی کا یہ سفر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے میری جو غیر حاضری تھی وہ غیر معمولی تھی اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے لکھا بھی کہ جناب یہ کیا طریقہ ہوا کہ فوجی کہانیاں ہمیں چسکا ڈال کے. تو اس کے بعد مہر روان صاحب نے یہ لکھا تھا کہ اس کے بعد آپ غائب ہو گئے. ایسا آپ نہیں کر سکتے. تو ایسا بالکل نہیں کر سکتے، لیکن کئی دفعہ وہ فوج میں ایک بڑی مشہور ٹرم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سرکمسٹانسز بیونڈ یور کنٹرول کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جو میرے اختیار سے باہر تھے. تو بہرحال اس غیر حاضری کے لیے تھوڑی سی معذرت. تو آج بات کرتے ہیں میلہ مویشیاں کی. تو چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے میلہ مویشیاں یا جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہے اس کی اختتامی تقریب میں شرکت کی ایز چیف گیسٹ. چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز نے وہاں پہ ان کا استقبال کیا اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کافی وائرل ہوئیں. اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے لکھا کہ جناب یہ کیا ہے، کس طرح ہے، کیوں ہے. تو دیکھیں میرے خیال میں کہ جو مقصد تھا وہ اچیو ہو گیا. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ اگر میری کوئی ایڈوائس چلے تو شاید میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ کہتا کہ سر آپ اوپننگ سیریمنی میں شرکت کریں. وہ اس لیے کہ اس سے جو ڈسکشن ہوگی، جو بات چیت ہوگی، جو ہارس اینڈ کیٹل شو کو جو نظریں ملیں گی، جو اٹینشن ملیں گی، ہارس اینڈ کیٹل شو کا وہی مقصد ہے. تو بہرحال دیکھیں جی یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے کہ جو دودھ کی پیداوار کے اندر. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی اتنی بڑی کارپوریشنز یا کوئی اتنی بڑی کارپوریٹ فارمنگ تو نہیں ہو رہی، لیکن جو ہمارا کسان ہے، جو ہمارا ذمہ دار ہے، وہ اتنا محنتی ہے کہ وہ اتنا ملک پروڈیوس کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک پروڈیوسنگ جو کنٹری ہے وہ ہے. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جی جب آپ دنیا میں ٹریول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ کے اوپر طرح طرح کا فروٹ ہے، سب کچھ ہے. اسپیشلی جب آپ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو ان میں خوبی یہ ہے کہ ان ملکوں میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس اچھی اکانومی ہے، وہ تیل بیچتے ہیں تو ان کے پاس سرمایہ ہے، تو وہ دنیا بھر سے اپنی عوام کے لیے جو ہیں خوراک منگواتے ہیں. تو اگر آپ دبئی میں یا قطر میں یا سعودیہ میں جائیں تو وہاں پہ ان کی مارکیٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوگا کہ جی یہ جو پیچز ہیں یا جو ناشپاتی ہے یہ ساؤتھ افریقہ سے آئی ہوئی ہے، یہ جو مالٹے ہیں یہ لیبنان سے آئے ہوئے ہیں، یہ جو چیری ہے یہ امریکہ سے آیا ہوا ہے، یہ جو سیب ہے یہ نیوزی لینڈ سے آیا ہوا ہے، یہ جو گوشت ہے یہ آسٹریلیا سے آیا ہوا ہے. تو مطلب وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ہر ملک کی خوراک جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن بڑے ادب کے ساتھ کسی کی توہین نہ ہو جائے، وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو یہ جو فروٹ ہے اس میں ذائقہ ہی نہیں ہے. تو جو ذائقہ پاکستانی فروٹ میں ہے، جو مطلب کہ ہر مالٹا جو ہے، ہر کنو، ہر فروٹر جو ہے اس کا ایک علیحدہ ذائقہ ہے، ہر تربوز کا علیحدہ سے ذائقہ ہے. تو ایسے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اگرچہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کلاسیکلی کہ جی ہماری جو فروٹ ہے وہ آرگینک ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا زور دے کے کہ پاکستان کا جو فروٹ ہے وہ دیسی ہے. دیسی سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی جینیٹک ماڈیفیکیشن نہیں ہوئی بھی. اس وجہ سے پاکستان میں فروٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. اس وجہ سے پاکستان میں یہ جو فروٹ ہے بڑے شدید موسم کے اندر ریڑھیوں کے اوپر دکانوں کے باہر پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ سروائیو کرتا ہے اس شدت کو. جبکہ جب ان ملکوں میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کنٹرول ٹیمپریچر کے اندر تو فروٹ رہ سکتے ہیں، لیکن جیسی کنٹرول ٹیمپریچر سے باہر نکالیں تو وہ نہیں رہ سکتے. تو بات ہو رہی تھی میلہ مویشیاں کی. تو اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے ایک زمانے میں یہ کہانی سنی تھی کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ کہیں نیوزی لینڈ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بڑی تعریف کی نیوزی لینڈ کی ایگریکلچر کی اور ساتھ ان کی وہ جو لیمب اور گوٹ فارمنگ کی. اور وہاں پہ جو ہے نا جنرل پرویز مشرف نے ان کے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ہمیں بھی اس کے اندر کوئی اسسٹ کریں. تو ہوا یہ کہ جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر تھیں انہوں نے یہ کہا جنرل پرویز مشرف کو کہ جناب آپ مجھ سے اسسٹنس مانگ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ ہم تو خود سائی وال سے گائے لے کے آئے ہوئے ہیں اور ہم اس گائے کو اسٹڈی کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کی گائے کے اندر، آپ کے بیل کے اندر ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی سکن کو موو کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی مکھی یا کیڑا ان کی سکن کے اوپر بیٹھتا ہے تو دے ہیو دی ایبلٹی ٹو شیک دیئر سکن تاکہ وہ فلائی جو ہے اڑ جائے. اور ہماری جو کاؤز ہیں، جو ہماری گائیں ہیں، اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی سکن نہیں ہلا سکتی، تو جس کی وجہ سے اگر کوئی مکھی یا اس طرح کی چیزیں ان پہ بیٹھ جائیں تو وہاں سے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم تو کسی طریقے سے جینیٹیکلی یہ خوبی اپنی گائے میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب سائی وال کی یہ جو مشہور گائیں ہیں، جس میں زیبی ہے، لمبی بار ہے، منٹگومری ہے، ملتانی ہے، تیلی ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے کہ برصغیر پاک و ہند جو ہے وہ ابھی تو جو ہے سو ہے، لیکن یہاں کی زرخیز زمین، یہاں کی پرانی تہذیب، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو پرانی تہذیبیں ہیں، ایک جی مصر کی تہذیب کہ جو 5000 سال پرانی ہے، لیکن دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو دریائے سندھ ہے، یہ جو انڈس سویلائزیشن ہے، کہ یہ جو ہے یہ 6000 سال پرانی ہے. مطلب یہ جو مصر کی تاریخ ہے اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. تو بڑا زرخیز، بڑا طاقتور ملک ہے جی آپ کا، اور مجھے اس میں یہ بڑی خوشی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے یہ جو میلہ مویشیاں ہیں یا جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہے اس کو اٹینڈ کیا. یہ جو شو ہے یہ 3 دہائیوں کے بعد دوبارہ سے شروع ہوا ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے یہ جان کر کہ 1964 میں جنرل اعظم خان نے یہ ہارس اینڈ کیٹل شو شروع کیا تھا. تو یہ جو شو ہے یہ بیچ میں کچھ وجوہات کی بنیاد پہ منعقد نہیں ہو سکا. تو اس شو میں یہاں کا مقامی کلچر، یہاں کی تہذیب، یہ جو ایک کسانوں کے مابین مقابلہ ہوتا ہے کہ جی کس کا جانور کتنا خوبصورت ہے، اس میں آپ کو ڈانس کرتے ہوئے اونٹ، اسی طریقے سے وہاں پہ جو یہ جو ٹینٹ پیگنگ ہے کہ جس میں گھڑ سوار جو ہیں وہ آ کے نیزے سے پیگ کو اٹھاتے ہیں، وہ تھا. اور اس میں کئی ملکوں کی ٹیموں نے شرکت کی، جس میں پاکستان، کویت، ناروے، عمان، قطر اور سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ اور ایون امریکہ کی ٹیم نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا. اور اسی طریقے سے پاکستان، ایران، ترکی اور تاجکستان کی مختلف ٹیمیں تھیں کہ جنہوں نے یہ جو نیزہ بازی ہوتی ہے اس میں اپنے ہنر کی جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا. تو یہ جو پاکستان کی نیلی راوی اور یہ جو سائی وال کی بھینسیں ہیں، اسی طریقے سے یہ جو ہماری کیا کہتے ہیں اس کو، فیصل آباد کی، گجرات کی بیتل بکریاں ہیں، ناچی بکریاں ہیں، وہ سب انہوں نے ڈسپلے کی. تو بڑا خوبصورت شو تھا، لاہور میں فورٹریس اسٹیڈیم کے اندر یہ تھا اور پچھلے 10 دن سے یہ جاری تھا. تو اس شو کے اندر انہوں نے، تو یہ بڑی طاقت ہے ہمارے ملک کی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کسان جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑے شوق سے، آپ کسی زمانے میں یہ ویڈیوز دیکھیں کہ کیسے کیسے خوبصورت بیل ہیں، کیسے کیسے خوبصورت جو ہیں وہ بھینسیں اور اسی طرح گائے ہیں کہ جو یہ زمیندار جو ہیں جن کو پالتے ہیں، مطلب ان کو بادام، اسی طرح مکھن، اسی طریقے سے ان کو زبردست قسم کی خوراکیں کھلاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنے جانور کو، اپنے ہنر کو، اپنے سکل کو جو ہے اپنے جانور کے ذریعے سے وہ دکھا سکے. تو بڑا زبردست یہ شو تھا جی. اور میں ایڈیٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ اسکرین کے اوپر دکھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ اس کے اندر گئے تھے. آپ جو بھی کہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ایک سینئر گورنمنٹ آفیسر اس طرح کے شوز کو اٹینڈ کرتا ہے تو وہ اس کی انسیت کا، اس کے فخر کا، اس کی ایسوسیشن کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور جب وہ اس کو اون کرتا ہے اتنے بڑے شو کو، اور جب وہ اون کرتے ہیں ان کسانوں کو، ان کی یہ جو اینیمل ہسبینڈری ہے اس کی سکلز کو، تو اس سے بڑی طاقت ملتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے ان سب پارٹیسپینٹس کو کہ جو اس شو کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو انسیت ہے، یہ جو بانڈ ہے، یہ ہم سب کا سانجھا ہے. تو یہ جو پاکستان میں زمیندارہ ہے، یہ جو پاکستان میں کسان اپنی محنت سے اپنا گھر چلا رہا ہے، یہ جو پاکستان میں لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، تو دیکھیں یہ بڑا کٹھن کام ہے، بہت مشکل ہے. میں تو آپ کو ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی آپ کسی دن ایک کام کریں نا، آپ ایک ذرا کیاری بنائیں اپنے باغ میں یا چمن میں، تو آپ کو لگ پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے یہ زراعت. اور یہ ایک ورثہ ہے، ایک ایسوسیشن ہے جس کو لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں آج کل کی دنیا میں اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے
کہ یہ نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا. بڑی خوشی کی بات ہے. تو میرا خیال میں کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس کی پوری کریڈٹ جاتا ہے، جتنے بھی لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی اور جتنے بھی لوگوں نے اس پہ عمل کیا. تو اینی ویز بہت خوشی ہوئی، اور یہ بڑا اچھا ایک ٹاپک تھا جس کے اوپر میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری دے دوں. تو اپنے یہ جو کسان ہیں، اپنے یہ جو لوگ ہیں، ان پہ فخر کیا کریں. باہر کے آپ چکن کی کمپلینٹ کرتے ہیں نا کہ جی چکن جو ہے وہ بالکل پولٹری ہو گیا، تو یس چکن بالکل پولٹری ہو گیا، لیکن پاکستان میں ابھی بھی بکرا دیسی ہے. پاکستان میں ابھی بھی یہ جو بڑے جانور ہیں یہ سب کے سب دیسی ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ جو سب سے اچھی خوراک ہے وہ امریکہ وغیرہ میں ہے، لیکن وہاں پہ بکرا بھی پولٹری ہو گیا ہے، وہاں پہ بھینس بھی، بیل بھی، گائے بھی، سب کچھ پولٹری ہو گیا ہے. تو اس لیے پاکستان جیسے ملکوں میں ابھی بھی آپ کو اس کسان کو سلام کرنا چاہیے کہ جو اتنی محنت سے یہ بکرے، مطلب وہ ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر. آپ کشمیر کی طرف کبھی جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو خانہ بدوش ہیں یہ اپنے جانوروں کے ساتھ کس طریقے سے موسم کے حساب سے موو کرتے ہیں، کہ سردیوں میں یہ پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں یہ سیدھا جو ہے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں. تو میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ایسی کیمپینز چل رہی تھی جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ جو بکرے ہیں، یہ جو بھیڑیں ہیں، ان کو چلائیں مت. وہ اس لیے کہ جب آپ ان کو چلاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ 70% جو ان کی خوراک ہے وہ کنزیوم ہو جاتی ہے، تو ان میں مسل زیادہ آ جاتا ہے اور ماس کم ہوتا ہے. جبکہ وہ جو ترغیب دینا چاہ رہے تھے، وہ جو کیمپینز، وہ یہ کہتی تھی کہ آپ یہ جو بکرے اور یہ جو دمبے ہیں ان کو ایک جگہ پہ پارک کر دیں، اور جب یہ پارک ہوں گے تو وہاں پہ یہ صحیح ویٹ گین کریں گے. اور وہ کہتے تھے کہ جی 30 دن میں 100 کلو وزن آپ کو ان کا بڑھانا چاہیے. کیوں کہ جتنا وزن ہوگا اتنے پیسے ملیں گے.